بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے نوٹیفیکیشنز آپ کو وقت پر ملیں اور آپ کو دینی معلومات کے ایمان افروز واقعات ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی تمام مخلوقات میں سب سے افضل اور محبوب بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو قرآن اور حدیث میں بار بار بیان فرمایا گیا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ النشر میں ارشاد فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کو ایمان کی شرط قرار دیا ہے۔ ان پر ایمان لانے کو، ان کے نبی ہونے پر ایمان لانے کو ایمان کی شرط قرار دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ۔ اور احادیث میں بھی شان رسول بیان ہوئی۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمام انبیاء کا سردار ہوں اور یہ کوئی فخر کی بات نہیں، یعنی رسول اللہ اپنے آپ پر فخر نہیں کیا کرتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتے۔ شفاعت رسول قیامت کے دن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ عظیم نعمت ہے جو امت مسلمہ کے لیے نجات کا سبب بنے گی۔ شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگ دعا کریں گے کہ گناہ گاروں کو معاف کر دیا جائے، یا ان کی سختی کو آپ اللہ سے کہیں کہ وہ کم کر دے۔ قیامت کے دن جب ہر طرف خوف اور ہولناکی ہوگی، ایک دہشت کا منظر ہوگا، تو لوگ انبیاء کرام کے پاس جائیں گے، لیکن وہ معذرت کر لیں گے، سارے انبیاء معذرت کر لیں گے۔ وہ اپنی چھوٹی موٹی جو ان سے لغزش ہوئی ہے، جو چھوٹی موٹی ان سے کوتاہی ہوئی ہے، وہ اس کو بیان کریں گے کہ میں اپنے رب کے سامنے شرمندہ ہوں، اس وجہ سے میں نہیں جا سکتا۔ آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ قیامت کا آغاز فرمائیں گے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن شفاعت کرنے والا ہوں اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلوانے والا ہوں۔ امت کے گناہوں کے لیے بھی شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے کہ میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہوگی جنہوں نے گناہ کبیرہ کیے ہوئیں گے۔ پھر پل صراط پر بھی شفاعت، پل صراط پر جب لوگ گزریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا کریں گے کہ وہ سلامتی سے گزر جائیں۔ اور حدیث میں ہے کہ میری امت کے لیے پل صراط پر میری دعا یہ ہوگی کہ اللہ ان کو سلامتی سے گزار دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی شرائط ہیں کچھ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ شفاعت الہی لوگوں کے لیے ہوگی، ان لوگوں کے لیے جو توحید کے قائل ہیں، لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور وہ شرک سے بچے ہوئے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت دل میں رکھتے ہوں گے۔ رسول اللہ کی شان نہایت بلند ہے، ہمارے پاس الفاظ نہیں کہ ان کی شان بیان کی جائے۔ وہ پوری کائنات کے رسول ہیں اور وہ اللہ کے آخری رسول ہیں، اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت تمام امت کے لیے اللہ کی رحمت کا عظیم مظہر ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں اور ان کی محبت کا ثبوت ان پر درود پاک پڑھ کر دیں، آپ کی سنت پر عمل کریں اور شفاعت کے حقدار بننے کے لیے گناہوں سے بچیں اور آپ کے احکامات کی پیروی کریں۔